ان میں سے کوئی صورت ہو، خواہ وہ زبان کال سے مل جائے یا زبان حال سے مل جائے، اس سے اگر روح کو بیداری ہو جائے، تنبہ، روح بیدار ہو جائے، تو تب جا کے روح کو سمجھ آتی ہے اوہ کیا ہوا، میں تو لٹ گئی، ورنہ زندگی بیت جاتی ہے، اپنے حرمان و نقصان کی خبر ہی نہیں ہوتی، وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، روح اتنی لٹ گئی، نفس نے اتنا مغلوب کر لیا، مدہوش کر دیا، شغل دنیا نے، طلب دنیا نے، منصب نے۔ جب آپ منصب پہ بیٹھتے ہیں، امامت کا منصب ہے، فقاہت کا منصب ہے، علم کا منصب ہے، عالم کا منصب ہے، لیڈر کا منصب ہے، قائد کا منصب ہے، افسری کا منصب ہے، جب آپ منصب پر بیٹھتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک ہاتھ چومنا، آپ کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا، اگر آپ اس کا دفیہ پہلے سے مضبوط نہیں کر چکے، پہلے سے اپنی مضبوط کلے کی دیواریں نہیں بنا چکے، تو ایک ایک ایسا طرز عمل آپ کے حجاب غفلت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، شعور، روحانی شعور کی آنکھ بند ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ عالم اجسام ہے، یہ اخلاقی رذائل کا عالم ہے، یہ جسم عنصری بھرا پڑا ہے ایسی کثافتوں اور ایسی خسرتوں کے ساتھ، اس کو اس قابل بنانا روح کو کہ وہ اسے اپنے رذائل کی خبر ہو جائے، اپنے ضمائم کی خبر ہو جائے، اپنی بد خواہشات کا اندازہ ہو جائے، اپنی بری شہوات کا اندازہ ہو جائے، بری عادات کا اندازہ ہو جائے، اور عالم بالا کو یاد کر کے پھر وہ بیدار ہو، اس کو جھٹکا لگے، وہ روئے، تب اس کی آواز کوئی سنے گا۔ وہ آواز روح تب دیتی ہے کہ یا تو بندے کا ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اس کا قلب بصیر بن جائے، قلب بصیر، بصیرت والا دل بن جائے، یا نفس سے عبرت گیر ہو جائے، نفس عبرت پکڑنے والا بن جائے، ہر بات سے اس کو عبرت و نصیحت ملے، نفس کے اندر اتنی توجہ آ جائے، پھر اس کا تہذیب اخلاق کی کاوش ہو، یہ چاروں چیزیں مل کے ہوتی ہیں، تب جا کے روح کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس مقام اعلیٰ پر تھی اور تنزل کر کے کس مقام ادنا پر آ گئی ہوں۔ یہی ذکر سورہ تین میں اللہ پاک نے کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑے احسن تقویم میں انسان کو بنایا تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر گھٹیا ترین ماحول میں اس کو لوٹا دیا، ہم اسفل سافلین میں رہ رہے ہیں، نفس کے شکنجے میں ہیں، شہوتوں کے شکنجے میں ہیں، حرص و ہوس کے شکنجے میں ہیں، حسد، کبر اور حقد کے شکنجے میں ہیں، دنیا پرستی کے شکنجے میں ہیں۔ یاد رکھ لو، میرا امامہ، میرا جبہ، میری اور آپ کی وضاقتہ، ہماری اور آپ کی شکل و صورت، دینی لباس، یہ سارے طور طریقے، منصب، عہدے، یہ حجاب غفلت میں سے ایک حجاب بھی اٹھا نہیں سکتے، بڑھا سکتے ہیں۔ من کی دنیا بدلنے کے لیے نہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کام آتی ہے، نہ جبے کبے کام آتے ہیں، نہ وضاقتہ نہ کام آتی ہے، نہ نسب اور حسب کام آتا ہے۔ من کی دنیا بدلنے کے لیے یہ مجاہدہ چاہیے جس سے روح خواب غفلت سے بیدار ہو اور نفس کا غلبہ ختم ہو، تاکہ روح کی آواز سنائی دے، بشنو از نے چوں حکایت می کند۔ اور یہ کیسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یہ وہ، اب میں کبھی سوچتا ہوں، یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ایک تفریح ہے لگا رہا ہوں، یہ جو عالم بیان کیے یہ تو عالم ناسوت ہے، مادی دنیا شہادت، عالم اجسام، مگر روح جو تڑپتی ہے وہ عالم ملکوت کے لیے، اس کے اوپر اسماء و صفات الہیہ کے انوار کا عالم،
وہ عالم جبروت ہے. اس کے اوپر ذات الہیہ کے انوار کا عالم وہ عالم لاہوت ہے. مجھے خیال آتا ہے، میں ایک ذوقی بات کہہ رہا ہوں، عالم ملکوت کے لیے، عالم ملکوت کے لیے تڑپتی اور بے چین ہوتی ہوگی زاہدوں کی روح. جو عابد اور زاہد لوگ ہیں، عابد اور زاہد لوگ ہیں، ان کی روح عالم ملکوت کے لیے تڑپتی ہوگی. ہائے ہائے ہائے. اس سے اوپر ایک عالم جبروت ہے جہاں اس محبوب حقیقی کے اسماء و صفات کی تجلیات ہیں. تو عالم جبروت کے لیے عارفوں کی روح تڑپتی ہوگی. عارفوں کی روح اسے عالم جبروت کی یاد آتی ہوگی. اس سے اوپر ایک عالم لاہوت ہے جہاں اس کی ذات کے جلوے ہیں. اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ صرف عاشقوں کی روح تڑپتی ہوگی. ہائے ہائے ہائے. اس کے لیے عاشقوں کی روح تڑپتی ہوگی. عاشق لوگ وہ ہیں جنہیں نہ جنتوں سے غرض ہے، نہ حور و قصور سے غرض ہے، نہ الحور العین سے غرض ہے، نہ غلمان سے غرض ہے، نہ انہار جنت سے غرض ہے، نہ اجور آخرت سے غرض ہے، نہ درجات و مراتب سے غرض ہے. عاشق لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے. وہ عاشق کہتے ہیں مولا کبھی تیرے قرب کی بستی میں بستے تھے، وسدے ہاسے تیرے قرب میں بستے تھے، تے وسدے ناسے تجھ سے بچھڑتے نہ تھے، تیری جھوک دے آسے پاسے. ہر وقت ہمارے پھیرے تیرے عالم لاہوت میں رہتے تھے اور تڑپتے تھے کان، دل کے کان، کہ صدا سنائی دے جب تو نے میٹھی میٹھی آواز میں کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، سونیا کیوں نہیں. ہائے ہائے. وہ روحوں کے کان ترستے ہیں پھر سے الست بربکم کی میٹھی آواز سننے کو. تو عاشقوں کی روح لاہوت کو ترستی ہوگی، عارفوں کی روح جبروت کو ترستی ہوگی، زاہدوں کی روح ملکوت کو ترستی ہوگی. الغرض روح سے جو بھی نغمہ ہجر و فراق اور جو بھی دکھ درد کی آواز نکلے، مولانا روم کہتے ہیں اس کی آواز کو سنو کہتی کیا ہے. کہ جو کہتی کیا ہے اس کو کہتے ہیں یقظہ، بیدار ہونا. اور لوگوں بات آگے چل ہی نہیں سکتی جب تک بیداری نہ ہو. ہم تو حالت نیند میں ہیں، ہم تو حالت خواب میں ہیں. یہ 10 دن آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے، ایک کوشش ہے کہ غفلت کی نیند سے سن سن کے ہر رات جھٹکے لگے اور شاید 10 راتوں کی محنت سے یکا یک آنکھ کھل جائے. ہوتا کیا ہے جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں نئی دنیا ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ سچ ہے. اسی طرح دنیا میں ہم حالت نیند میں ہیں اور جو کچھ ہو رہا جس کے لیے ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے. 10 دن کی اس بستی اعتکاف کی کوشش یہ ہے کہ کوشش کرتے کرتے شاید ایک جھٹکا لگے اور یقظہ آ جائے، بیداری آ جائے. اور جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، اچانک بیدار ہوتا ہے، تو اس کو خبر ہوتی ہے اوہو میں تو بستر پہ سویا تھا، یہ نیند تھی، اصل دنیا تو یہ ہے. اس بیداری کی کوشش، یہ حال تو عام صالحین کی روحوں کا حال ہے. میں نے کہا نا صالحین کا، یعنی زاہدوں کی روح، عارفوں کی روح اور عاشقوں کی روح. یہ ان صالحین کی، نیک لوگوں کی، اولیاء اللہ والوں کی روحوں کا حال ہے. حالانکہ انبیاء اور مرسلین
ان کی روحوں کا تنزل نہیں ہوتا درجے میں، وہ ملوث نہیں ہوتی دنیا کے مشاغل اور حالات میں، ان کی روحوں کا تعلق ملکوت سے، جبروت سے، لاہوت سے اور ذات حق سے قائم اور دائم رہتا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ جو ظاہری ماحول میں وہ خود کو بچھڑا ہوا پاتے ہیں، جب اپنے فریضہ رسالت ختم کر لیتے ہیں تو طلبگار ہوتے ہیں، مولا جو ڈیوٹی تو نے لگائی تھی پوری ہو گئی، اب اپنے پاس بلا لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، منبر پہ بیٹھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا، منبر پہ بیٹھے، فجلس علی المنبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال ان عبدا خیرہ اللہ تعالی بین ان یعطیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ آقا علیہ السلام نے منبر پہ فرمایا، لوگو ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا، پیغام بھیجا، میرے پیارے بندے تجھے اختیار ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہے آپ چاہے تو اسی کو انجوائے کریں، جو چاہتے ہیں آپ کو مل جائے، اور اگر چاہیں تو جو میرے پاس اوپر رکھا ہے انتظار میں اس کے لیے آ جائیں۔ تو اس بندے نے جو مولا کے پاس تھا اس کو اختیار کر لیا۔ صحابہ کرام بعد میں رو پڑے، وہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام کا واپسی کے سفر کا وقت آ گیا ہے۔ نبی کی روح، کسی نبی کی روح ان احوال میں ملوث نہیں ہوتی جو عام انسانوں کی ہوتی ہے، وہ زمین پہ رہ کے، فرش پہ رہ کے بھی عرش کے حال میں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی جب انہیں وقت ملتا ہے تو وہ اس اصل وطن کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں، اصل وطن کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے اولیاء نے یہ بات کہی، اور تصوف کی اور معرفت کی جتنی کتابیں ہیں وہ آغاز بھی اسی بیداری کے مضمون سے کرتی ہیں۔ منازل السائرین میں شیخ الاسلام عبداللہ الحربی انہوں نے بھی یہیں سے شروع کیا، تنبہ سے۔ یہ جو لفظ ہے جو مولانا روم کہتے ہیں بشنو از نئے، سنو، بانسری کیا کہتی ہے، کیا حکایت بیان کرتی ہے، اپنی کن کن جدائیوں کا شکوہ کرتی ہے، سنو۔ یہ جو لفظ ہے سنو، یہ جو پہلا لفظ ہے، یہ تصوف اور سلوک اور معرفت کی کتب کا پہلا باب ہے، پہلا باب۔ مولانا روم کا پہلا لفظ بشنو، یہ تصوف و معرفت کے سفر کا پہلا قدم ہے۔ اس کو کہتے ہیں تنبہ، اس کو تنبیہ بھی کہتے ہیں، اس کو انتباہ بھی کہتے ہیں، اسے یقظہ بھی کہتے ہیں، یقظہ، اس کو تیقظ بھی کہتے ہیں، اس کو عام زبان میں بیداری کہتے ہیں۔ بس یہ بیداری ہوگی، غفلت کی نیند سے آنکھ کھلے گی تو پھر ایک لفظ تصوف میں استعمال ہوتا ہے قومہ، قومہ، یعنی جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے بعد بستر سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بشنو ازن، اے بندے سن، تو آواز سنے گا تو بے چین ہوگا، بے چین ہوگا، تجھے اپنے نقصان کی خبر ہوگی، خسارے کی خبر ہوگی۔ جب خسارے کی خبر ہوگی تو تجھے تشویش ہوگی کہ میرا یہ خسارہ کیسے پورا ہو، اس نقصان کی تلافی کیسے ہو۔ جب تلافی کی طرف دھیان جائے گا تو تو کھڑا ہو جائے گا، جب کھڑا ہوگا تو سفر پہ چل پڑے گا، سفر شروع کرے گا تو منزلیں کٹیں گی۔ یہ قومہ اور سیر الی اللہ، اللہ کی طرف سفر، اس کا آغاز بشنو سے ہوتا ہے۔ یہ سفر اگر ہو جائے، یہ سفر تو شروع ہو جائے بیداری سے، روح کی آواز کو سننے کی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر بندہ آگے منزلیں طے کرتا ہے۔